दारुल कुरान और सुन्ना पेश करता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह लिमन काना यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़हु वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। आमीन या रब्बल आलमीन। नाज़रीन, आपने कुरान मजीद की सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर 21 को समाअत फरमाया। इसी के हवाले से एक सिलसिलेवार उन्वान हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ सुनेंगे और इस उन्वान के तहत जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से मुताल्लिक़ है, उसके लिए हमने इस आयत को बुनियाद बनाया। अलबत्ता तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी में बेहतरीन नमूना है जो आखिरत पर यकीन रखता है, अल्लाह ताला से मुलाकात का उम्मीदवार है और अल्लाह को कसरत से याद करता है। इस हवाले से इस उन्वान की जो अहमियत है जिसको लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं, आज का ये दौर उसवा के बहरान का दौर कहलाता है, रोल मॉडल क्राइसिस का दौर। आज हमारी नौजवान नस्लें न जाने किस किस को अपने लिए उसवा और रोल मॉडल बनाती हैं। अब जाहिर सी बात है कि जिस किसी को इंसान अपने लिए रोल मॉडल बनाता है, उसवा बनाता है, तो उसकी पैरवी करता है, उसकी नकल करता है, उसके नक्शे कदम पर चलता है, उसकी पसंद को अपनी पसंद बनाता है, उसकी नापसंद को अपनी नापसंद बनाता है। और नतीजा यह है कि आज जो हमारे समाज में बिगाड़ है वो गलत उसवा के इंतखाब के नतीजे में है। इसलिए उन्हें एक सही उसवा उनके सामने हो, और अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत के अंदर फरमाया कि तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी में एक बेहतरीन नमूना है, एक मुकम्मल नमूना है। ये मकसद है इस उन्वान को लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। दूसरी वजह इस उन्वान को लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं वो ये है कि ये जो दौर है ये काफ़ी तेज़ रफ्तारी इख्तियार कर चुका है। मवासिलाती निज़ाम, सोशल मीडिया, इस हवाले से इसकी रफ्तार इतनी तेज़ हो गई है कि इस तेज़ रफ्तारी के ज़माने में वो इंसान जो वाक़ईतन अपनी ज़िंदगी का कोई मकसद बनाए हुए है और उसके पीछे वो मुसलसल भाग रहा है, उसके पास वक्त नहीं है कि वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को पढ़ सके। वक्त निकाल कर पढ़ने का रुझान वैसे भी कम हो गया है, लोगों के पास जो है वो आज पढ़ने का वक्त नहीं है। लिहाजा इस एतबार से कि अगर वो अल्लाह के नबी की मुकम्मल ज़िंदगी को जानना चाहे एक इख्तिसार के साथ, मुख्तसर अंदाज में, तो आसानी के साथ इस मसरूफियात में से अपने लिए वक्त निकाल सके और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मुकम्मल ज़िंदगी उसके सामने हो। ये मकसद है कि इस उन्वान के तहत हम आपके सामने हाजिर हैं। तीसरी चीज़, आज पूरी दुनिया में और बिलखुसूस हमारे मुल्क में हम अपने समाज के मुसलसल ज़वाल को लेकर फ़िक्रमंद हैं। जाहिर सी बात है कि इस समाज की जो शिराज़ा बंदी होगी, इसको जिन बुनियादों के ऊपर बांधा जाएगा, उनमें से एक बेहतरीन और अज़ हद ज़रूरी बुनियाद है वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और आपकी सीरत है।
اس حوالے سے انفرادی زندگی میں تبدیلی کیا لانا ہو، خاندانی زندگی کے اندر لائی جانے والی تبدیلی ہو، یا سماج کے اندر ہم تبدیلی لانا چاہتے ہوں، اس کے اندر ایک بہترین ذریعہ ہے، کارگر ذریعہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ اس حوالے سے اللہ کے نبی کی سیرت میں ہم کیا سننے والے ہیں؟ ایک مسلسل ترتیب کے ساتھ میں ہم اللہ کے نبی کی زندگی شروع سے لے کر آخر تک اس عنوان کے تحت ہم سننے والے ہیں، جس کے اندر آپ کی پیدائش سے پہلے کے حالات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی تمام قوموں کو چھوڑ کر عربوں کا انتخاب کیوں کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جزیرہ نما عرب کی اس جغرافیائی حالات کی اہمیت کیا ہے، دنیا کے اندر اسلام کے اس آخری دین ہونے کا، قرآن مجید کے آخری کتاب ہونے کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا اس خطے کے ساتھ میں تعلق کیا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عربوں کے اندر مبعوث کیا۔ عربوں کے اندر بہت سے قبائل تھے، قریش کے اندر خود اللہ تعالیٰ نے قریش کے قبائل میں سے بنو ہاشم کا انتخاب کیا۔ اس کی مصلحت کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے؟ اسی طریقے سے قریش کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن، اللہ کے نبی کی نوجوانی، اللہ کے نبی کا جوانی کا دور، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نبوت کا آغاز، اللہ کے نبی وحی کو لے کر غار حرا سے مکہ کے اندر آتے ہیں، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، وہ ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمیں جس نے ساری ہلا دی، نئی ایک لگن سب کے دل میں لگا دی، ایک آواز میں سوتی بستی جگا دی، پڑا ہر طرف گلیے پیغام حق سے کہ گونج اٹھے دشت و جبل نام حق سے۔ اللہ کے نبی غار حرا سے نکل کر مکہ کی گلیوں میں آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا آغاز کیا، تنے تنہا میں اکیلا ہی چلا تھا، جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے، کارواں بنتا گیا، اور پھر وہ وقت آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل اس اسلام کی، اس توحید کی دعوت کو پھیلاتے رہے مکہ میں، حتیٰ کہ آپ نے 13 سال مکہ کے اندر گزارے۔ یہ ہم مکی زندگی کے 13 سالوں کو سنیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ایک ایمان افروز واقعہ ہے آپ کی سیرت میں، اس کو ہم انشاءاللہ تفصیل سے سنیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا سفر ایمان افروز واقعہ، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، مسجد اقصیٰ سے پہلے آسمان سے لے کر 7ویں آسمان، اور 7ویں آسمان سے لے کر سدرۃ المنتہا تک گئے، اور اس تمام سفر میں اس کی تمام تفصیلی واقعات ہمارے سامنے انشاءاللہ العزیز اللہ کے نبی کی سیرت کے حوالے سے آئیں گے۔ اللہ کے نبی نے ہجرت کی، مدینہ کے اندر آپ نے 10 سال گزارے، ان 10 سالوں کے اندر غزوہ بدر ہوئی، ان 10 سالوں کے اندر غزوہ احد، غزوہ احزاب، غزوہ موتا، غزوہ تبوک، ان تمام غزوات کا ایک طویل سلسلہ ہے، اور بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مبعوث کیا تھا تمام جہان کی طرف رحمت بنا کر، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اللہ کے نبی نے آخری حج کیا، اور حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اسلام کے پیغام کو 1,25,000 سے لے کر 1,40,000 صحابہ کرام تک اس پیغام کو پہنچانے کی شہادت لی، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدِ الْغَائِبَ، اب جو یہاں موجود ہے اس کو پہنچائے جو یہاں پر موجود نہیں ہے۔ اور اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زندگی کے اندر جو ذیلی عنوان بن کر ہمارے سامنے آئیں گے وہ صحابہ کرام کی زندگی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے اوپر جو قرآن نازل کیا وہ قرآن مجید اس کے اندر شامل ہے، لہٰذا اس حوالے سے انشاءاللہ العزیز یہ مکمل زندگی ہمارے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آئے گی، کہ جس کو ایک انسان کے لیے آسان ہوگا کہ وہ روز تھوڑا تھوڑا کر کے انشاءاللہ العزیز اس کو سنے اور مکمل طور پر اللہ کے نبی کی زندگی کو جان سکے۔ لہٰذا
آپ سے اپیل ہے کہ اگر آپ اللہ کے نبی کی سیرت کو محسوس کرتے ہیں کہ یہ سود مند ہے، فائدہ مند ہے ایک انسان کی انفرادی زندگی کے لیے، خاندانی زندگی کے لیے اور ہمارے سماج کی بہتری اور تبدیلی کے لیے، تو آپ سے اپیل ہے کہ آپ اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے اللہ کے نبی کی سیرت کو عروج کا اور نجات کا ذریعہ بنائیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللمسلمین والمسلمات وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔